انسان کے اندر جو ایموشنز ہیں جب وہ ان کو بیلنس نہیں کر پاتا تو وہ لیڈ کرتا ہے کہ انسان ڈپریشن اور انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس کی کافی وجوہات ہیں، لیکن جو ایک مین وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب انسان روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی بیماریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ جو جسمانی بیماری ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہے ہمارے لیے۔ ہمیں بخار ہوا تو ہمارے جسم میں حرارت آ گئی، تپش آ گئی، ہمارا ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا، اب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہمیں بخار ہو گیا، ڈپریشن ہے۔ آخر یہ ہے کیا چیز؟ اسلام میں یا روحانی طور پر یہ کس طرح ہوتا ہے؟ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہم نے خود پال رکھی۔ تو پہلی ہے گھمنڈ ہونا، مغروری ہونا کسی چیز کی انسان کے اندر۔ اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے انسان کی انٹینشن۔ اب آپ سوچیں گے کہ جو نیت ہے انسان کی، اس کا ڈپریشن کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تو اس کا لینا دینا یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرتے وقت جب آپ کی انٹینشن غلط ہوتی ہے، اس غلط انٹینشن ہونے کی وجہ سے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن بنتی ہیں، وہ ایکسپیکٹیشن جب میٹ نہیں کرتی تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے۔ اگر آپ کو مثال دوں تو مثال یہ ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کسی کو صدقہ دیا، لیکن نیت میری یہ تھی کہ کل آنے والے وقت میں یہ بندہ میرے کام آئے۔ اچھا، اب مجھے اس کی ضرورت پڑی، میں نے اس بندے کو کام بولا، اس بندے نے مجھے نہ کر دیا، شاید وہ مصروف ہو، پر اس نے کہا کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا۔ اب مجھے غصہ آئے گا۔ یہ انسان جس کی میں نے مالی مدد کی تب جب یہ پھنسا ہوا تھا، آج جب مجھے کام پڑا تو یہ میرا کام نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے بھی انسان کی ایکسپیکٹیشن نہ میٹ کرنے کی وجہ سے بھی انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایگریشن، انسان کے اندر غصہ ہونا، انسان کا غیبت کرنا۔ اگر قرآن پاک آپ پڑھیں تو آپ سوچیں گے قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بیک بائٹنگ کی ہے، یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ مردار بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ، اللہ تعالیٰ اتنے اسٹرانگ ورڈ، اتنی اسٹرانگ فریزز کیوں استعمال کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی اسٹرانگ فریزز استعمال کر رہا ہے تو لازمی اس کے اندر کوئی نہ کوئی شرز ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں منع کر رہا ہے کہ آپ نے غیبت نہیں کرنی۔ اس کے بعد چغل خوری۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جن معاملات کی وجہ سے ہم روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر ان روحانی بیماریوں کی وجہ سے پھر ہمارے جسم بھی بیمار ہونا شروع ہوتا ہے۔ عرب میں ایک ریسرچ کی گئی ہے، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ شوگر کچھ بھی نہیں، ان کی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں شوگر انسانوں کو صرف تب ہوتی ہے جب انسانوں کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں کرتی، وہ جو توقعات دوسرے لوگوں سے جڑی ہوتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کو شوگر کہتے ہیں۔ میں بھی اپنی جگہ پر وہ رائٹ ہوں۔